الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ شعراء کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے بہہ کے لوگ چلتے ہیں۔ اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا ہے، مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا، وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ہاں وہ لوگ ایسے نہیں ہوتے جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور مظلومیت کے بعد اپنا بدلہ لیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایمان، عمل صالح، ایمان، عمل صالح اور ذکر الہی، یہ اتنے بڑے اعمال ہیں کہ انسان کی سوچ اور کردار ان سے درست ہو جاتی ہے۔ شعراء کے حوالے سے یہ سورۃ الشعراء کی آخری ہی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے اور کردار کو بیان کیا ہے کہ شعراء جو ہوتے ہیں نا، وہ خود بھی بہہ کے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی بہہ کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جو خیالات ہوتے ہیں، زیادہ تر شعراء جو ہے وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، پریکٹیکل جو پوئٹری ہے وہ کم لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ لوگ ہیں جن میں ایمان ہوتا ہے، عمل صالح ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر ان کی شاعری جو ہے وہ اصلاح کے لیے جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان من الشعر لحکمۃ، بے شک بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی شاعری حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو ذکر الہی کے بڑے فوائد ہیں، انسان کی سوچ درست رہتی ہے، اس کا رویہ درست رہتا ہے اور اس کی جہت درست رہتی ہے۔ تو یہ ذکر الہی جب اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح، یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں تو انسان کے تزکیہ میں یہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔